الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من 3 أصناف: صاعا من تمر، صاعا من عقد، صاعا من شعير. رمضان مبارک کا مہینہ بالکل ختم ہونے کو ہے اور رمضان مبارک کا جو آخر عشرہ ہے وہ چل رہا ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے گا. تو ہر زندگی کے پہلو میں ہم کو احکام اسلام بتائے گئے ہیں کہ اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو انجام دینا ہے. سامنے آنے والی جو چیزیں ہمارے وہ صدقۃ الفطر ہے کہ عید کے دن صدقۃ الفطر نکالا جاتا ہے. تو صدقۃ الفطر کیا ہے، کیوں نکالا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور کس کو وہ نکالنا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. سب سے پہلے تو 3 چیزیں صدقۃ الفطر کے بارے میں بتانا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ بھائی اس کی تعریف کیا ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہتے کس کو ہے صدقۃ الفطر. دوسرا یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے اس کا، کیوں دینا ہے صدقۃ الفطر. اور تیسری چیز کہ اس کی مقدار کتنی ہے، یعنی اس کا جو ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی وہ کتنے روپے دینا ہے ہم کو، یا کتنی مقدار دینا ہے، کتنے کلو دینا ہے، وہ سب چیزیں اس میں بتائی جائیں. سب سے پہلے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ 30ویں پارے کی جو سورہ اعلیٰ ہے اس کی آیت نمبر 14 ہے. اس کا ترجمہ ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. تو اس کا تعلق صدقۃ الفطر سے کچھ ایسا ہے کہ رئیس التابعین سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، رئیس التابعین یعنی تابعین کے سردار، یعنی تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہو، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے خود اللہ کے نبی کو ڈائریکٹ دیکھا ہو. تو تابعین کے سردار یعنی جنہوں نے بہت سارے صحابہ کو دیکھا، ان کا نام سعید بن مسیب ہے وہ، اور ایک خلیفہ جو یعنی حضرت ابوبکر جیسے خلیفہ بنے، حضرت عمر جیسے خلیفہ بنے، اور اللہ کے نبی نے جیسے چاہا ویسے انہوں نے حکومت کر کے بتائی. پھر حضرت علی کے بعد جا کے وہ حکومت بہت کمزور پڑی، لیکن پھر جا کے 100 ہجری میں یعنی تقریباً 40-50 سال کے بعد پھر ویسی حکومت قائم ہو گئی جیسے اللہ کے نبی چاہتے تھے. وہ دور تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ان کو 5واں خلیفہ کہتے ہیں، حالانکہ خلیفہ 4 ہے، لیکن انہوں نے ایسی حکومت کر کے بتائی جیسے اللہ کے نبی چاہتے ہیں، تو ان کو بھی 5واں خلیفہ کہتے ہیں. تو 2 لوگ ہیں، ایک سعید بن مسیب جو رئیس التابعین ہے، اور ایک عمر بن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ ہے. ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ قد افلح من تزکا سے مراد صدقۃ الفطر ہے. کیا ہے صدقۃ الفطر، اس سے کیا ہے مراد ہے. اب فطر، افطار، فطرہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ روزہ مکمل کرنا. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ بھائی افطار کا وقت ہو گیا، تو کئی کا وقت ہو گیا، روزہ مکمل ہونے کا وقت کیا ہو گیا. فطرہ ہو یا افطار ہو یا فطرہ نہ ہو، یا عید الفطر بھی ہم بولتے ہیں. تو عید الفطر کس کی عید ہے؟ کہ بھائی خوشی کی عید ہے، کہ بھائی کھانا پینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دی ہے، اجازت دے دی ہے. تو ان سب کے معنی جو ہے جہاں کہیں بھی فاطورہ آتا ہے تو چھٹی کے معنی ہوتے ہیں، مکمل کرنے کے معنی ہوتے ہیں. تو صدقۃ الفطر کہتے ہیں کہ وہ صدقہ اور وہ مال جو روزوں کے مکمل ہونے پہ دیا جائے. کب دیا جائے؟ صدقۃ الفطر کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ زکوٰۃ الفطر بھی حدیث میں اس کو کہا گیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں فطرانہ دینا ہے، فطرانہ.
تو یہ سب اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ مال جو روزوں کے مکمل ہونے پہ دیا جائے، روزوں کے مکمل ہونے پہ دیا جائے۔ اب اس کا حکم کیا ہے، یعنی جو صدقۃ الفطر ہے اس کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تو انہوں نے تو گناہ گاری میں رمضان گزارا، تو اب ان کی تلافی کے لیے صدقۃ الفطر ہے، اس کی تلافی کے لیے کیا ہے؟ صدقۃ الفطر۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھائی صدقہ فطر وہی دے گا جس نے روزے رکھا تھا۔ ایک گروپ تو بولتا ہے کہ بھائی جس نے روزے نہیں رکھا وہ دے گا، ایک گروپ کہتا ہے کہ بھائی جس نے روزہ رکھا تم ہی دو، ہم نے روزے بھی نہیں رکھے، ہم صدقۃ الفطر بھی نہیں دیں گے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں کیا ہے؟ غلط ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ہر اس شخص کو دینا ہے جو مالک نصاب ہو، کیا ہو؟ مالک نصاب ہو۔ اب مالک نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم ہو یا اس کے اتنا مال ہو، پیسے ہو یا پھر چاندی ہو یا پھر ایسا مال ہے اس کے پاس دوسرا پھیلا ہوا کوئی تجارت کا ہے دوسرا، سب ملا کے ایسا ہو کہ بھائی 52.5 تولے تک اس کی مقدار پہنچتی ہو، تو اس کو صدقۃ الفطر کیا کرنا پڑے گا؟ دینا پڑے گا۔ اب زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ سال گزرنا اس کے لیے ضروری، مال کے اوپر سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ لیکن صدقۃ الفطر ایسا ہے کہ بھائی اگر آپ رمضان کے آخری دن تک غریب تھے، 30 رمضان تک غریب تھے، لیکن عید کے دن آپ کے پاس اتنا مال آ گیا کہ آپ مالک نصاب بن گئے، 52.5 تولہ چاندی اتنی رقم آپ کی کیا ہو گئی؟ آ گئی، اتنا پیسہ آپ کے پاس آ گیا، تو آپ کو سال گزرنا اس کے اوپر ضرور نہیں ہے، فوراً اس کا کیا کرنا پڑے گا؟ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ اس کی دینا پڑے گا۔ اب یہ کس کی طرف سے دینا ہے؟ یہاں بھی ایک مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ بالغ کے اوپر فرض ہوتی ہے، جس کے پاس مال ہو اس کے اوپر فرض ہوتی ہے، لیکن صدقۃ الفطر کا مسئلہ ایسا ہے کہ صدقۃ الفطر جیسا حدیث شریف میں ابھی پڑھا گیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صدقۃ الفطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالا کرتے تھے، عن کل صغیر و کبیر، چھوٹے کی طرف سے بھی بڑے کی طرف سے بھی، چھوٹے جو بچے ہیں ان کی طرف سے بھی کیا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ پھر آزاد کی طرف سے بھی نکالا کرتے تھے اور غلام کی طرف سے بھی نکالا کرتے تھے، یعنی عورت اگر مالدار ہے تو اس کو اس کی طرف سے یعنی خود کا اس کو صدقۃ الفطر کیا کرنا پڑے گا؟ نکالنا پڑے گا۔ اب آگے آئیں گا کتنا نکالنا ہے، کیسا نکالنا ہے، تو یہ پہلے جان لیں کہ ہر ایک کو صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ عورت اگر مالدار ہے تو اس کو اپنی طرف سے نکالنا ہے، اور اگر آدمی اگر مالدار ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی اتنا مال ہے تو اس کو اپنی طرف سے نکالنا ہے۔ اور چھوٹے جو بچے ہیں، جتنے بھی چھوٹے بچے ہمارے گھروں میں جتنی بھی چھوٹی بچیاں ہیں ان سب کی طرف سے بھی ہم کو کیا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ بھئی یہ چھوٹے تو ان کو لیے رخصت، ایسا نہیں۔ پھر ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر اولاد نابالغ ہے، یعنی گھر میں پتہ ہوتا ہے کہ بالغ ہوئی نہیں ہوئی، تو نابالغ ہے اور اگر وہ مالدار ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ کیا کرے؟ اس کے ابا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کہے کہ بھائی تو اپنے پیسے سے کیا کر دے؟ زکوٰۃ الفطر ادا کر دے، کیونکہ مالدار ہے، بچہ ہے لیکن مالدار ہے۔ دوسرا، اگر غریب اولاد ہے، اگر ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی طرف سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کی طرف سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اب اس کے بعد اس کا جو مقصد ہے کہ بھائی یہ کیوں رکھا گیا، دوسری جو چیز ہے ہماری کہ بھائی اس کا مقصد کیا ہے، تو زکوٰۃ الفطر اس لیے رکھا گیا۔ خود ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم، زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم، کہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ روزے داروں کے گناہوں کی معافی کے لیے، جو گناہ یا کوتاہی روزے داروں سے روزے میں ہوتی ہے، عموماً ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن کبھی بد نظری بھی ہو جاتی ہے، کبھی موبائل میں کچھ چیزیں بھی دکھ جاتی ہے، کبھی انسان انجانے میں جانے میں جھوٹ بول دیتا ہے، کبھی غیبت ہو جاتی ہے، تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ اللہ کیا قبول نہیں ہوتا، روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ پینڈنگ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے کہ بھائی تمہارے روزے میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی بندہ صدقۃ الفطر دے دیتا ہے تو وہ جو کمی کوتاہی ہوئی تھی وہ کمی کوتاہی پر ہو جاتی ہے، وہ کمی کوتاہی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں تمام روزے صدقۃ الفطر کی برکت سے کیا ہو جاتے ہیں؟ قبول ہو جاتے ہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے کہ بھائی روزے میں جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی وہ پوری ہو جائے، اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو لاچار ہے، جو پریشان حال ہے، تو عید ایک ایسا تہوار ہے کہ بھائی سال میں 2 ہی مرتبہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہر بندہ خوشی خوشی اپنی عید منائے،
ہر بندہ کیا کرے، خوشی خوشی اپنی عید منائے۔ اب جو غریب ہے ان کے پاس پیسہ ہی نہیں، وہ کہاں سے کپڑے سلوائیں گے، اور کہاں سے جو ہے تو کاجو بادام خریدیں گے، اور کہاں سے جو ہے تو شیرخرما بنائیں گے۔ ان کے بچے تو دوسرے کے چہرے تکتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صدقۃ الفطر واجب کیا ہے۔ ایک تو اپنا بھی کام نکل رہا ہے کہ اپنے روزے میں کوتاہی ہوئی تھی وہ بھی پوری ہو رہی ہے، اور دوسرا جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی کام ہو رہا ہے۔ کہ جو غریب اپنی مالی کمزوری کی وجہ سے عید نہیں منا سکتے تھے، تو ہمارے زکوٰۃ الفطر کی وجہ سے اور فطرانی کی وجہ سے ان کی بھی کیا ہو جائیں گی، عید نکل جائیں گی، اور ان کی بھی عید کیا ہو جائیں گی، بن جائیں گی۔ تو یہ دو مقصد ہے اس کے۔ اور اس کو کب تک ادا کرنا ہے، یعنی کب تک اس کو دینا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی رمضان میں بھی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، صدقۃ الفطر نکال سکتے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان کے مہینے میں بھی صدقۃ الفطر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں نکالے رمضان کے مہینے میں، تو کم سے کم ہم عید کے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر کیا کر دیں، نکال دیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولۃ، کہ جو کوئی عید الفطر سے پہلے اس کو ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہے، قبول کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو۔ اور ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات، اور جو عید الفطر کے بعد ادا کرے گا تو اس کا ایسا اس کو شمار ہوگا جیسے عام صدقہ ہم لوگ کرتے ہیں عام دنوں میں، تو ویسا صدقہ شمار ہوگا، وہ صدقۃ الفطر کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ صدقۃ الفطر ایسی چیز نہیں کہ بھائی عید سے پہلے میں نے نہیں دیا تو آپ وہ معاف ہو گئے، ایسا نہیں، بلکہ عید کے بعد بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ جیسے نماز اگر آپ نے وقت پر نہیں پڑھی تو وقت کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گی، وہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ تو صدقۃ الفطر بھی ایسا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی عید سے پہلے نہیں دیا تو اب ختم ہو گیا، نہیں، عید کے بعد اس کو ادا کرنا پڑے گا، لیکن ثواب جہاں پہ آپ کو 100 نمبر ملنا تھے وہاں پہ 40 اور 30 نمبر آپ کو کیا ہوں گے، ملیں گے۔ تو اس لیے عید سے پہلے ہم لوگ اپنے گھر میں کتنے لوگ ہیں کیا ہے، تو اس حساب سے کیا کریں، صدقۃ الفطر نکالیں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں دینا کیا کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس سے 4 چیزوں کا ذکر ہم کو کیا ملتا ہے، یعنی ان کے حساب سے آپ کیا کر سکتے ہیں، صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 4 چیزوں میں سے 3 چیزیں ایک کیٹیگری میں آتی ہے اور ایک چیز الگ کیٹیگری میں آتی ہے، یعنی ان کی مقدار الگ الگ ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ گیہوں ہے، وہ کیا ہے، گیہوں ہے۔ اب گیہوں کے حساب سے اگر صدقۃ الفطر کوئی نکال رہا ہے تو اس کو 1 کلو 575 گرام جو ہے تو گیہوں دینا پڑے گا۔ کتنا دینا پڑے گا، 1 کلو 575 گرام گیہوں اس کو دینا پڑے گا۔ اب ہم لوگ حساب لگا لیں ہمارے حساب سے، اگر غریب ہے تو کچی جو ہے تو ایک دم ردی جو گیہوں ہوتی ہے اس کے حساب سے، لیکن گیہوں کے حساب سے زیادہ نہیں بنتے، گھوم پھر کے اگر اچھے سے اچھے اگر گیہوں بھی ہم حساب لگا لیں تو 100 روپے بنیں گے، زیادہ سے زیادہ 80 روپے بنیں گے۔ تو ہم لوگ اگر مالی اعتبار سے تھوڑے کمزور ہیں تو ہم کیا کریں، گیہوں کے حساب سے کیا کریں، اگر 100 روپے کی پکڑ لو تو گھر میں 8 افراد ہے تو 800 روپے بن جائیں گے، تو 800 روپے ہم کسی غریب کو جا کے عید الفطر سے پہلے دے دیں۔ اور اگر مالدار ہے تو ان کے لیے 3 آپشن ہیں، ان کے لیے الگ سے جو دوسری کیٹیگری ہے تو اس میں کون سی چیزیں، سب سے پہلے کھجور ہے، سب سے پہلے کیا ہے، کھجور ہے۔ اب کھجور جو آج کل مارکیٹ میں ہے تو اچھی کھجور اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو 300 روپے کلو کھجور ملتی ہے، 150 روپے کا باکس ملتا ہے آدھے کلو کا، تو 300 روپے کھجور ملتی ہے۔ اور یہ کھجور کشمش اور جو کے حساب سے اگر ہم لوگ صدقۃ الفطر دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم کو 3 کلو 125 گرام دینا پڑے گا۔ گیہوں کا کتنا ہے، 1 کلو 575 گرام، اور اگر کشمش کے حساب سے، کھجور کے حساب سے اور جو کے حساب سے دے رہے ہیں تو 3 کلو 125 گرام ہم کو کیا کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ اب کھجور کے حساب سے 930 روپے بنتے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ کھجور جو بھی ہم لوگ استعمال کرتے تو وہ حساب سے کچھ کھجور 150 روپے کلو والی بھی ملتی ہے، 200 والی بھی ملتی ہے، 250 300 والی بھی ملتی ہے۔ کشمش کا اگر حساب لگائیں گے 200 روپے کلو پکڑیں گے تو کشمش کے حساب سے صدقۃ الفطر ہوگا 620 روپے، ایک بندے کا کتنا بنے گا، 620 روپے۔ کھجور کے حساب سے کتنا بنے گا، 930 روپے۔ تو اگر ہم لوگ 600 روپے بھی پکڑے تو اگر 3 لوگ ہمارے گھر میں تو 1800 روپے ان کے بن جائیں گے۔ 600 روپے سے کتنے بنیں گے، 3 لوگوں کے 1800 روپے۔ تو اگر ہم لوگ مالدار ہیں تو وہ چھوڑ دے چکر، جیسے ہے نا کہ بھائی کوئی بندہ بولے کہ مولانا مجھے بڑی بڑی صورتیں یاد نہیں ہے، تو مولانا کیا بولیں گے اس کو کہ آپ کیا کرو، انا اعطینا اور قل هو اللہ پڑھتے رہو۔ مولانا نے اس کو بتا دیا 2012 کے اندر کہ بھائی انا اعطینا قل هو اللہ اکبر پڑھتے رہو۔ اب 2022 میں مولانا سے ملا، ان کو پوچھے کہ بھائی کیا ہوا، آگے کچھ کرے کہ نہیں، ترقی ہوئی کہ نہیں، تو وہ کیا بتا رہا ہے
کہ مولانا تم نے بتایا تھا نا 2012 میں کہ بھائی انا آتینا اور قل هو اللہ پڑھنے کا، تو وہ 12 سال سے 10 سال سے الحمدللہ وہ انا آتینا اور قل هو اللہ ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو مولانا نے آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ بھائی ابھی کام چلنے کے لیے بتایا تھا کہ بھائی انا آتینا اور قل هو اللہ پڑھو، بعد میں اور بھی آگے صورتیں یاد کرو اور وہ بھی نماز کے اندر پڑھو، تو اس لیے وہ رخصت ہے۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ کیسا ہے کہ کچھ لوگ گیہوں کے حساب سے نکل رہے بابا آدم کے زمانے سے، تو اب تک وہ گیہوں کے حساب سے نکالتے آ رہے، گاڑی خریدنی پڑی 3 لاکھ کی 4 لاکھ کی، اور گھر بھی بن گیا اچھا خاصا، لیکن زکوٰۃ الفطر نکالنے کی باری وہ گیہوں کے حساب سے کتنے ہو رہے ہیں وہاں 100 روپے کی بات، یہ کون سا بھائی ہمارا تقاضا ہے۔ اور آپ بھی غور کریں تھوڑا، جو دوسرا مقصد ہے صدقۃ الفطر نکالنے کا کہ غریبوں کی اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے عید اچھی بن جائے، ان کے گھر میں بھی شیرخرما بنے، ان کے بھی کپڑے سلوا جائے، تو 100 روپے کے حساب سے اگر سب لوگ زکوٰۃ نکالیں گے صدقۃ الفطر نکالیں گے تو کس کے کپڑے آئیں گے 100 روپے میں آج کے زمانے میں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگ ایسی صدقۃ الفطر نکالیں کہ اس میں مقصد پورا ہو جائے۔ ایک تو ہمارے روزوں میں جو کمزوری ہو گئی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کریں گے اور روزے قبول کریں گے، اور دوسرا جو مقصد اس کا یہ ہے کہ غریبوں کی عید ہو جائے، تو غریبوں کی 100 روپے کے حساب سے نکالنے میں نہیں ہو، یا ایسا کر لے کہ بھائی گھر میں اگر 5 لوگ ہیں 6 لوگ ہیں تو ایک کا کھجور کے حساب سے 900 روپے دے دیں، 5 لوگ ہیں تو ایک کا 9 کے حساب سے دے دیں اور باقی کے 400 روپے دے دیں، تو کچھ بھی صورت ہو سکتی، لیکن اچھی خاصی ایسی تگڑی رقم نکلے کہ بھائی ایک غریب کا جو ہے تو اچھے سے عید کا جو ہے تو پروگرام سیٹ ہو جائے۔ تو اس پر جو ہے تو سب لوگ کوشش کریں، ابھی غریبوں کو ڈھونڈے سب سے پہلے، زیادہ سے زیادہ جو حقدار ہے، حقدار کے پاس مال اصل میں نہیں پہنچتا، عموماً ہم لوگ کیا کرتے جو آتا اس کو دے دیتے، تو حقدار ویسے ہی رہ جاتے، وہ شرم کی وجہ سے نہیں مانگتے، جیسے صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے تھے لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگ مانگتے نہیں تھے، شرم آتی تھی بھائی کیسے مانگیں گے، تو لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر کسی کو مانگتے نہیں تھے۔ لیکن اللہ کے نبی کا پلاننگ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس لسٹ موجود تھی کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، تو ہمارا یہ کام ہے کہ بھائی اصل حقدار تک ہم لوگ کیا کریں زکوٰۃ الفطر پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں، سب سے پہلے کہ اس کی تعریف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کو کب تک نکالنا ہے، اس کے جو 2 مقصد ہیں وہ بیان کیے گئے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا اس کی مقدار کیا ہے وہ سب چیزیں بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا